آج ہماری 23 پارے مکمل ہو گئی. 24 پارے کے اندر ایک روبہ ہم نے پڑھ لیا. سورۃ صافات سے ہم نے شروع کیا. سورۃ صافات صف سے، اس سے فرشتوں کی صفوں کا اللہ نے ذکر کیا. اور صافات صفا، قسم اٹھا اللہ نے کہ فرشتوں کی جو صف بندی ہے اور پھر فرشتوں کی جو مختلف انداز ہے وہ صافات صفا، رزاجات، زلزلہ، فتالیات ذکر، یہ قسم اٹھائے. پھر فرمایا کہ ان الہکم لواحد، کیا آپ کی الہ جو واحد اکیلے ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب اوپر گیا تھا معراج کے موقع پہ، فرمایا کہ آسمان کے اوپر، آسمان کے اندر کوئی ایک بارش کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں تھی. ہر جگہ فرشتے موجود، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی بیٹھے تسبیح کو تسبیح و تقدیر کرتے، کوئی کیا، کوئی ایک کیفیت میں، کوئی طواف کر رہے تھے، بیت معمور کی طواف. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز بیت المعمور کے ایک گرد جو طواف کرنے والے فرشتے اس کی تعداد 70,000 فرشتے روزانہ، یعنی ان فرشتوں کے علاوہ جو ذکر و اذکار کرتے ہیں، جو سجدے میں، جو رکوع میں، جو قیام میں، اور ساتھ کا 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور کے طواف کرتے. پھر قیامت تک اس کی باری نہیں ہے، یعنی ایک بار جب وہ طواف کرے پھر ان کی خواہش ہے کہ پھر اللہ موقع دے گی، پھر اس کی بات نہیں ہے. تو کتنے فرشتے اللہ، کتنے مخلوق اس مجلس میں پتہ نہیں کتنے فرشتے موجود ہوں گے. دونوں فرشتے تو ہر آدمی کے، یہ دائیں بائیں فرشتے تو موجود ہے. دائیں طرف جو فرشتے اور خیر کی چیزیں لکھتے، بائیں طرف فرشتے کے انسان سے کوئی گناہ، کوئی غلط کام یا دوری، یہ تو ہے غیر آدمی کے ساتھ. لیکن اس کے علاوہ اس طرح کسی خیر کے مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے فرشتے گراوٹ کرتے اور آسمان تک جاتے اور اللہ کو فرماتے کہ اللہ ہم نے ایسے مجلس دیکھیے اس میں لوگ آپ کی عبادت کرتے ہیں، صرف قرآن کی مجلس میں بیٹھتے، خیر کی، اللہ کو تو معلوم ہے لیکن فرشتے کو رپورٹ دیتے. تو ان فرشتوں کے اوپر اللہ نے قسم اٹھائی، ان کے سب بندی کے اوپر اللہ نے قسم اٹھائی. اور یہ سب اللہ کو بہت پسند ہے. فرشتوں کے سب، یہ جو مسجد کا سب ہے اور جنگ کے سب، جو دشمن کے مقابلے میں فوجی یا مجاہدین جو سب بندی کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کو بہت پسند. اور دیکھو پوری دنیا میں جب نماز کے وقت جائے کتنی سب بندی، ایک عجیب منظر ہوتے ہیں. بیت اللہ کی آپ تصویر دیکھیں، آپ مسجد نبوی کے منظر دیکھیں، پوری دنیا میں آپ دیکھیں ایک سب میں، ایک رکوع، ایک سیدھا، ایک حالت میں انسان اللہ کے سامنے. لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چاند کا ذکر کیا، اللہ نے یہ ستاروں کا ذکر کیا کہ ہم نے ستارے کس مقصد کے لیے پیدا کیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے، ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹا ملا، ایک ہی بیٹا تھا اور بڑی عمر کے تھے، بزرگ آدمی تھے، اور بیٹا کام کاج کرو گے، اللہ نے فرمایا کہ اس کو ذبح کرو. اس کو لے کے جا رہے اور مینا کے میدان میں جہاں پر حاجی وہ شیطان کو کنکریاں مارتے، اسی جگہ میں پہلے ایک جگہ پہ پہنچ جاتے، شیطان آ جاتے، کیا کرتے وہ کہتے اس کو لے کے جا کے ذبح کر رہا ہوں. انہوں نے کہا شیطان نے کہ کوئی اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں تاکہ بندے ادھر ابراہیم علیہ السلام کر پھینکتے. پھر آگے گئے، پھر آگے وہ 3 شیطان کے اوپر علامتی شیطان ہے جس کے اوپر حاجی کنکر واقع وہ بھی موجود ہے. ادھر اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا اور پھر فرمایا کو بدینا اور ذکر نازل، ہم نے ایک عظیم ذبح اس کو فدیے کے طور پہ دیا. اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں اللہ نے جنت سے جانور بھیج دیے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی گول دیا اور سب نے میرے بیٹے کو ذبح کیا، لیکن دیکھا کہ اس نے وہ ایک جانور ذبح کیا تھا. اور آج وہ سنت ہے پوری دنیا میں جہاں قربانی کے موقع پہ لوگ ذبح کرتے ہیں. اچھا ہے کہ بیٹوں کو ذبح کیے، اس سے ایک قربانی ہے، کوئی آسان کوئی مشکل کام نہیں ہے. پھر بھی اگر کوئی نہیں کرتے تو بدقسمتی ہے، وہ تو ذبح کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے الیاس علیہ السلام کا ذکر کیا، یونس علیہ السلام کا، یونس علیہ السلام کا پورا واقعہ ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے وہ فرمایا کہ وہ یونس اذهب الى الفلك المشحون، جب بڑی ہوئی کشتی کی طرف گئے، فساهم فكان من المدحضين، اور پھر فانتقم الحوت، مچھلی نے اس کو منہ میں دی، وہ مغیب اور اپنے آپ کو ملامت کرے کہ میں نے اچھا نہیں کیا، میں اقرار نہیں ہوں. اور پھر جو ہے ادھر اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ
فلولا انه كان من المسبحين، اگر ان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تسبیحات نہ کرتے بچی کے پیٹ میں لبث فی بطنه الى یوم القیامة، قیامت تک بچی کے پیٹ میں رہتے. اللہ نے بچی کے پیٹ سے نکال دیا. اور پھر اللہ نے اس کا آخر میں ذکر کیا کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، فرمایا کہ ہم نے سبقات یہ کلمہ لکھ دیا، یہ ہم نے یہ پہلے سے لکھی ہوئی موجود ہے کلمہ کہ میرے جو انبیاء ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، میں نے یہ لکھ دیا کہ میرے بندے کیا ہے وہ غالب آئیں گے، انبیاء غالب آئیں گے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، میرے لشکر غالب آئیں گے. اور پھر اس کے آخر میں فرمایا کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، آپ بہت بلند والا ہے جو مشرکین بیان کرتے ہیں. اور پھر الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے حمد. پھر سورۃ الصاد میں اللہ نے قرآن کے حقانیت ذکر کیا. اور اس کی ابتدائی جو آیات ہے جو مشرکین عرب جب وہ اس کے دس پیغمبر کے پاس جاتے اس کو سمجھاتے اور پھر ابو طالب کے پاس آ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ لوگ آ گئے ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا کہ تم آ جاؤ، یہ جانتے ہیں کون ہے، یہ کون ہے؟ مطلب میں جانتا ہوں فلان سردار ہے، فلان سردار ہے. کہا بھتیجا یہ لوگ آئے اور یہ کہتے ہیں کہ وہ چھوڑے اپنی دعوت کو. اس نے کہا اور کہا انہوں نے کیا انہوں نے مشرکین صاحب نے کہا کہ آپ کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ آپ کو باقی کی جو خوبصورت لڑکی ہو آپ بتائیں شادی کرو سب، ہم آپ کو شادی کرا کے دیتے. آپ کو مال دولت چاہیے، آپ کو باغات چاہیے، آپ کو مجھے کہا نہیں، مجھے صرف بس ایک چیز چاہیے، ایک ہی بات، وہ میرے ساتھ پانی بس وہ کچھ نہیں. کہا وہ کیا بات ہے؟ کہا لا الہ الا اللہ پڑھ، بس یہ کہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، اللہ کی طرف واحد شریک قرار کرے. تو انہوں نے کہا جعل الالهة الہ واحد، اتنا نے ہم کو ایک الہ بنائے. ان هذا لشیء عجاب، یہ تو بہت عجیب بات ہے. فانطلق له ملأ منهم ان امشوا واصبروا، وہ سردار چلے گئے کہ صبر کرو. پھر اللہ نے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، اللہ نے دیگر انبیاء کا ذکر کیا. پھر شیطان اور آدم علیہ السلام کے درمیان جو مقابلہ ہے اس کا اللہ ذکر کیا. اللہ نے داؤد علیہ السلام کو جو علم دیا تھا اور جو اس کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا صدیق کا حکم اللہ نے دیا. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کتنے اختیارات دی، سلیمان علیہ السلام کو اس کا ذکر اللہ نے کیا. اور پھر آگے سورۃ زمر جو آخری سورۃ دیکھو گے، سورۃ زمر جو ہے گروہ کو بولتے ہیں. یہ دو گروہوں کی اس میں اللہ نے ذکر کیا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. اکثر علماء کرام قرآن حضرات مسجد کے علماء اس آیات کو گزرے پڑھتے ہیں. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا کہ ایک جماعت کو وہ فرشتے لے کے چلیں گے اور وہ جہنم کی طرف، اور وہ فرشتوں سے کہیں گے کہ آپ کے پاس کوئی پیغمبر آیا نہیں تھا، آپ نے اس کی بات نہیں کی، اس کی بات آپ نے نہیں مانی. وہ کہیں گے کہ ہاں پیغمبر آیا تھا، سب کچھ ہوا تھا، لیکن ہم نے نہیں بات مانی. تو فرمائیں گے قیلت خذوا بجہنم، جہنم کے دروازے سے داخل ہو جاؤ. اور فرمائیں گے کہ فبئس مثوى المتکبرین، فبئس مثوى الکافرین. دو جگہ فرمایا کہ یہ متکبرین کے لیے بہت خراب جگہ ہے، یہ کافروں کے لیے بہت خراب ٹھکانہ ہے. اور پھر جنتیوں کے وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنة زمرا، گروہ پر گروہ جنت کی طرف فرشتے لے کے جائیں گے. فرشتے اس کو جو جنت کے جو دربانچی اسے کہیں گے کہ سلام علیکم، سلام ہو. تب تم فتحوا خالدین، بہت خوشخبری ہوگی جو بہترین انداز سے تم داخل ہوگے. اور پھر وہ کہیں گے وقال الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمارے سے جنت کا وعدہ کیا، جنت کا وعدہ سے کیا. اور کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے انہیں مجھے میں دی، یہ جنت اللہ نے میں دی. اس کو پھر اللہ کی طرح کا شکر ادا کریں گے. اور اس میں ایک آیات جو ہم نے پڑھ لیا قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کے اندر، پورے قرآن میں یہ وہ آیات جو ہے زیادہ حوصلے والے زیر پروبیر. اس میں اللہ نے فرمایا کہ یا عباد الذین اسرفوا، اے میرے بندو جو نے اپنے پر ظلم کیا، اسراف کیا، گناہ کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کریں گے، سب کے سب گناہ. اللہ کی بہت وسیع رحمت ہے. اللہ تعالیٰ یعنی یہ چھوٹ چھوٹ چیز دیکھو، آپ مسجد جا رہے ہیں تو ایک ایک قدم کے بعد آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ ایک ایک قدم کے اوپر آپ کے درجات اللہ لکھتے ہیں، ایک ایک قدم کے اوپر آپ کے اللہ نیکی لکھتے ہیں. آپ وضو کرتے ہیں، جتنے زیادہ آپ وضو کرتے ہیں ایک تو قیامت کے دن یہ چہرے جم، یہ آزاد چمک رہے ہوں گے. جو جن دن ہاتھوں پر جن وہ
دودے یہ چہرہ چمک رہا ہوگا، یہ ہاتھ بہترین چمک رہے ہوں گے، یہ پاؤں چمک لائٹ، اگر خوبصورت لائٹنگ کی شفت شامت ہے تو کوئی لائٹ نہیں ہے، یہی آپ کی روشنی ہوگی۔ منافقین کہیں گے کہاں دو، یہ تو اسے روشنی میں بھی دو، کوئی تاریکی میں کبھی ادھر گر رہے کبھی ادھر گر رہے، اور مسلمان مومن اپنی لائٹ کو خوبصورت چہرہ چمک رہے ہوں گے، خوبصورت ہاتھ بہترین لائٹ، یہ پاؤں۔ تو یہ جتنی وضو آپ کرتے، وضو کے ایک قطرے کے ساتھ صحیح احادیث ہے کہ اللہ تعالیٰ چہرے کے اوپر کوئی گناہ ہے وہ ٹپک جاتے، ہاتھوں میں کوئی گناہ ہے ہاتھ دھوتے ہوئے گر جاتے، پاؤں سے گر جاتے، ایک قطرے کے ساتھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں، آپ جتنے نیک کام کرتے ہیں، ایک چیز کو لیتے اللہ تعالیٰ بانیاں ڈھونڈتے ہیں اسی آدمی کو معاف کرنے کی، اس لیے کہ اللہ نے جنت مسلمان مومن کے لیے تیار کیا۔ اگر کبھی اللہ نہ کرے کوئی مسلمان اگر جہنم میں جائے بھی، اللہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے بھیجے گی، صرف پاک کرنے کے لیے، پاک ہو جائے صاف ہو جائے پھر جنت میں جائے۔ اس لیے کہ جس طرح جولر کے پاس آپ جاتے اب سونا رہ جاتے، جولر اس کو آگ میں ڈالتے، کیوں ڈالتے؟ کہ اس سے وہ گند نکل جائے، میل کچیل نکل جائے، اس کو جلا نہیں چاہتے جولر، اس سے جب میل کچیل نکل جائے ایک خوبصورت زیور سے بن جاتے، عورتوں کی خوبصورتی اس سے بہترین چیز ہے، اسے بن جاتے۔ اس طرح ایک مسلمان ہونے سے اگر کوئی کمزوری ہو گئی اس کو اللہ ادھر دھوئیں گے قسم کی جہنم میں، اور ادھر سے پھر اس کو جنت میں جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بچائے جہنم سے، جہنم میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی جانا بہت خیر سے محرومی۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے اللہ بچائے، اور یہ بہت پرامید آیات ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف انابت کرو گے، اپنے رب کی طرف جاؤ، اپنے رب کی نعمتوں کی رحمتوں کی طرف جائے۔ اور اس طرح مختلف چیزوں کے اللہ نے سورۃ زمر کے اندر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔